بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، میں ہوں آپ کا ٹیچر محمد شاہد، اور میں آپ کو سپیریئر لرننگ مینجمنٹ سسٹم چونڈا کیمپس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم پڑھیں گے اسلامیات سال اول، دوسرا باب، لیکچر نمبر 6، جس کا عنوان ہے زکوٰۃ۔ سب سے پہلے زکوٰۃ کا لغوی اور اصطلاحی معنی۔ زکوٰۃ کا لغوی معنی ہے پاک کرنا، نشو و نما پانا، اور زکوٰۃ کا اصطلاحی معنی، زکوٰۃ وہ مالی عبادت ہے جو ہر صاحب نصاب مسلمان پر اپنے مال میں سے سال گزرنے کے بعد خاص شرع کے مطابق مستحق افراد میں تقسیم کرنا فرض ہے۔ اور عزیز طلباء و طالبات، زکوٰۃ کی فرضیت سن 2 ہجری میں ہوئی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تو دوسرا سال تھا، ہجرت کے دوسرے سال اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کو فرض کیا۔ اور زکوٰۃ کی اہمیت، نظام معیشت میں زکوٰۃ کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ اگر ہم اللہ رب العزت کے عطا کردہ اصول اور ضابطوں کے مطابق زکوٰۃ کا نظام نافذ اور رائج کریں گے تو ہمیں نظام معیشت میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اور اگر ہم ان اصولوں کو، ان ضابطوں کو توڑیں گے اور اپنی مرضی سے کوئی نظام، جس طرح کے نئے نظام ہے، سودی نظام ہے، اس کو رائج کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر ہمیں نظام معیشت میں بہت ساری پریشانیوں، خرابیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے جو نظام اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے، جو نظام معیشت جس میں زکوٰۃ سب سے زیادہ اہم ہے، اگر ہم اس کے اصول اور ضابطوں پہ عمل کریں گے تو ہماری دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی ہماری کامیابی ہے۔ زکوٰۃ کی مزید اہمیت، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان زکوٰۃ کے انکار کرنے والے لوگوں کے ساتھ جہاد کا اعلان فرمایا، ان کے ساتھ جہاد کیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں ان دونوں فرضوں میں یعنی نماز میں اور زکوٰۃ میں ذرہ برابر بھی کوتاہی نہیں ہونے دوں گا۔ تو اس سے زکوٰۃ کی اہمیت ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اسلام میں زکوٰۃ کی کتنی اہمیت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بار بار جگہ جگہ پر زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم فرمایا۔ اکثر جگہوں پہ نماز کے ساتھ اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کا حکم فرمایا۔ بار بار ہم پڑھیں گے قرآن پاک میں ایک جملہ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرو۔ تو یہ بار بار اللہ رب العزت کا حکم فرمانا قرآن پاک میں یہ زکوٰۃ کی اہمیت کو واضح کرتا ہے۔ سورہ مبارکہ البقرہ ہے، آیت نمبر 43، جس کا ترجمہ ہے، نماز قائم کرتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر رکوع کرتے رہو۔ اور دوسری آیت سورہ مبارکہ المؤمنون کی آیت نمبر 4 ہے، جس میں اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کی ادائیگی مومن کی خوبی بیان فرمائی کہ زکوٰۃ کا ادا کرنا مومن کی صفت ہے، مومن کی خوبی ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور مومن وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تو اس سے بھی اس اللہ رب العزت کے حکم سے، اللہ رب العزت کے اس ارشاد سے زکوٰۃ کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ مزید یہ کہ اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم فرمایا تاکہ مال گردش میں رہے، ایک جگہ پہ مال نہ رہے بلکہ گردش کرتا رہے۔ اس کا کیا فائدہ ہے وہ ہم زکوٰۃ کے فوائد میں پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کا حکم دیا اور ساتھ یہ فائدہ بیان کیا
کہ یہ زکوٰۃ کا حکم اس لیے ہے، سورہ مبارکہ حشر کی آیت نمبر 7، کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے رہو تاکہ مال تم میں سے صرف مالداروں کے ہاتھ میں اکٹھا نہ ہو جائے۔ اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے ملتا کیا ہے؟ زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال میں بھی برکت ہوتی ہے، اللہ کی رضا بھی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ مبارکہ تغابن آیت نمبر 17 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اگر تم اللہ تعالیٰ کو اچھے طریقے سے قرض دو گے تو وہ اسے تمہارے لیے دگنا کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا۔ یعنی مال بھی بڑھے گا، برکت ہوگی، اور بخشش کا بھی اعلان کہ اللہ رب العزت بخشش فرمائیں گے، تم کو بخش دیں گے۔ قرآن پاک کی روشنی میں زکوٰۃ کی اہمیت ہم نے پڑھی، اب احادیث مبارکہ کی روشنی میں زکوٰۃ کی اہمیت۔ یہ چند احادیث ہیں جس کو میں نے ایک جگہ پہ جمع کیا ہے۔ پہلی حدیث، زکوٰۃ اسلام کا خزانہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کو اسلام کا خزانہ قرار دیا۔ تو خزانہ کتنا اہم ہوتا ہے؟ تو زکوٰۃ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خزانہ قرار دیا کہ یہ اسلام کا خزانہ ہے۔ دوسری روایت، اللہ تعالیٰ نے اس زکوٰۃ کو مسلمانوں پر فرض کیا ہے جو ان کے مالداروں سے وصول کی جائے گی اور ان کے غریبوں میں تقسیم کی جائے گی۔ اور تیسری روایت، جس شخص نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی تو وہ مال کے شر سے بچ گیا، یعنی جو نقصان مال پہنچانے والا تھا، مال کی وجہ سے جو نقصان ہونا تھا، اللہ رب العزت اس سے اس کو محفوظ رکھیں گے۔ اگلی روایت، پس مسلمان کا وہ مال کتنا عمدہ ہے جو مسکین، یتیم اور مسافر کو دیا جائے، یعنی مال کا خرچ کرنا، ضرورت مندوں کو دینا، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے عمدہ مال قرار دیا۔ اگلی روایت، اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو مال کی پاکی کا ذریعہ بنایا ہے، یعنی زکوٰۃ کی ادائیگی سے اپنا سارے کا سارا مال پاک ہو جاتا ہے۔ اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے اجر عظیم کا حصول ہے، یعنی بہت بڑا اجر حاصل ہوتا ہے اگر ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے اس زکوٰۃ کی ادائیگی کو، جو ہم مسلمان اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے اس مال کے خرچ کرنے کو اس قدر اہمیت دی ہے کہ اس کو اپنے ذمہ قرض قرار دیا ہے۔ سورہ مبارکہ تغابن آیت نمبر 17، جس کا ترجمہ ہے، اگر قرض دو اللہ کو اچھی طرح پر قرض دینا تو وہ دو چند کرے اس کو تمہارے لیے اور تم کو بخشے، اور اللہ قدردان ہے اور تحمل والا ہے۔ یعنی مال ہم خرچ کر رہے ہیں اللہ کے راستے میں، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ میرے ذمہ قرض ہے، اس کو اللہ رب العزت نے اس قدر اہمیت دی۔ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی، زکوٰۃ کی صورت میں مال کو خرچ کرنے کی اہمیت اللہ رب العزت نے ان الفاظ میں بیان فرمائی۔ اب جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اللہ نے مال دیا، مالدار ہیں، صاحب نصاب ہیں، لیکن زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، ان کے لیے بڑی سخت وعید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مبارکہ التوبہ آیت نمبر 34 میں ارشاد فرمایا، اور جو لوگ گاڑ کر رکھتے ہیں سونا اور چاندی اور اس کو خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں، ان کے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری ہے، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ یعنی کتنی سخت وعید ہے کہ جو مال ہوتے ہوئے اللہ کے راستے میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ اور مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو قوم زکوٰۃ نہیں دیتی تو اللہ تعالیٰ اسے قحط سالی اور بھوک میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یعنی قحط سالی آتی ہے، اشیاء خورد و نوش کی کمی، گندم کی کمی، چاول کی کمی، بے وقت کی بارشیں، فصلوں کا تباہ ہو جانا اور اشیاء کا غائب ہو جانا۔ غائب سے مراد یہ کہ کمی ہو جانا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے زکوٰۃ کی عدم ادائیگی کی صورت میں اللہ کی طرف سے عذاب کی شکلیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب زکوٰۃ کے فوائد، زکوٰۃ کے دو طرح کے فوائد ہیں، ایک ہیں معاشرتی فوائد اور ایک ہیں معاشی فوائد۔ پہلے ہم معاشرتی فوائد پڑھیں گے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے معاشرے میں کیا کیا فائدے ہوتے ہیں۔ پہلا فائدہ محبت و ہمدردی، کہ جب زکوٰۃ ادا کرنے والے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہ
اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق غریب مسلمانوں کو وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، تو اس سے غریب مسلمانوں کے دل میں ان کی ہمدردی پیدا ہوتی ہے، اور زکوٰۃ ادا کرتے وقت بھی ہمدردی کا جذبہ فروغ پاتا ہے۔ جو زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں وہ بھی ہمدردی میں، اور جن کے پاس جا رہا ہے مال، ان کے دل میں بھی اللہ رب العزت ان مالداروں کی عزت و احترام میں اضافہ فرما دیتے ہیں، معاشرے میں بہترین کردار ادا کرنے والے بن جاتے ہیں، اور پورا معاشرہ امن و امان کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ نمبر 2، دل اور مال کی پاکیزگی۔ جب کوئی مسلمان زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو وہ نہ صرف اپنے مال کو پاک کر لیتا ہے، بلکہ اس کا دل دولت کی ہوس سے بھی پاک ہو جاتا ہے۔ یعنی مال ہے تو مال میں اللہ کا حکم آیا زکوٰۃ کا، زکوٰۃ ادا کر دی، تو اس سے ایک تو اس کا مال پاک ہو گیا۔ مال پاک اس لیے ہوا کہ اس کے مال میں وہ مال تھا جو اس کا نہیں تھا، اس کے مال میں وہ مال تھا جو اس کا نہیں تھا، یعنی اللہ رب العزت نے وہ والا غریبوں کا حق رکھا تھا، وہ اس کا مال نہیں تھا، وہ تھا غریبوں کا حق اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق۔ اب اس نے ادا کر دیا، اگر اس نے ادا کر دیا تو وہ مال جو اس کا نہیں تھا وہ اس کے مال میں سے نکل گیا، تو اس کا مال پاک ہو گیا۔ اگر اس نے ادا نہیں کیا، اپنے مال میں مکس کر لیا، شامل کر لیا، ملاوٹ کر لی، تو اس کا مال پاک نہیں بلکہ ناپاک ہو گیا، کہ اس نے کسی اور کا مال اپنے مال میں شامل کر دیا۔ اور اسی طرح دل کی پاکیزگی، دل پاک ہو جاتا ہے۔ دل کس طرح پاک ہوتا ہے؟ کہ دل میں دولت کی ہوس نہیں ہوتی، وہ یہ سوچتا ہے کہ میرے اللہ کا حکم ہے، اللہ نے مجھے مال دیا ہے تو میں اللہ کے حکم کے مطابق ہی مال کو خرچ کروں گا، میرے دل میں دولت کی ہوس نہیں ہوگی، تو اس طرح اس کا دل بھی پاک ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، احکام الہی کی پیروی۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے اسلامی معاشرے میں احکام الہی کی کامل اتباع کا جذبہ فروغ پاتا ہے، اور زکوٰۃ ادا کرنے والے کو یاد دہانی ہو جاتی ہے مسلمانوں کو کہ اللہ رب العزت نے جو بھی دیا ہے وہ اللہ کی دی ہوئی مانتے ہیں، جو کچھ بھی ہمارے پاس موجود ہے وہ سارے کا سارا اللہ کا دیا ہوا ہے اور اللہ کی امانت ہے۔ تو جب یہ احساس اس میں آ جاتا ہے کہ سارا کچھ اللہ کا ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کی امانت ہے، تو پھر یہ والا احساس اس کے تمام اعمال کو احکام الہی کے تابع کر دیتا ہے۔ یہ زکوٰۃ کا فائدہ ہوتا ہے کہ وہ احکام الہی کی پیروی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ نمبر 4، زکوٰۃ کی ادائیگی سے اجر عظیم کا حصول، کہ جب انسان دولت جیسی نعمت اللہ تعالیٰ کے حکم پر خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اس اثار کی قدر کرتا ہے، اور اللہ رب العزت نے اجر کا وعدہ بھی فرمایا ہے۔ اجر دو طرح سے اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں، ایک دنیا میں اجر ہے، اس کے مال میں بڑھوتری کر دیتے ہیں، مال بڑھ جاتا ہے، برکت آ جاتی ہے، اور دوسرا اجر جس کا وعدہ فرمایا اللہ نے وہ آخرت میں ہے، اللہ رب العزت اس کو آخرت میں اتنا اجر عطا فرمائیں گے کہ وہ خواہش کرے گا کہ کاش دنیا میں مجھے اس کا اجر نہ ملتا، بلکہ سارے کا سارا مجھے آخرت میں ہی مل جاتا۔ نمبر 5، زکوٰۃ کی ادائیگی سے جرائم کا خاتمہ ہوتا ہے، کہ جب مالدار طبقہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکال کے غریب طبقے میں پہنچا دے گا، زکوٰۃ کی ادائیگی کر دے گا، تو غریب طبقہ جن کو مال کی ضرورت ہے، جب ان کی ضرورت جائز طریقے سے مالدار طبقہ پورا کر رہا ہے، ان کی جائز طریقے سے ضرورت پوری ہو رہی ہے، تو پھر وہ لوگ جرائم کی جانب راغب نہیں ہوں گے، وہ جرم نہیں کریں گے، بلکہ وہ یہ سوچیں گے کہ ہماری ضرورت اللہ تعالیٰ جائز طریقے سے پوری کر رہے ہیں۔ نمبر 6، زکوٰۃ کی ادائیگی سے معاشرتی مسائل کا حل نکلتا ہے، چونکہ مال کی اور دولت کی جو حیثیت ہے معاشرے میں ویسے ہی ہے جیسے انسانی جسم میں خون ہوتا ہے، اور انسانی جسم میں خون کا چلنا، گردش کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر جسم میں خون کی گردش رک جائے تو اس سے جسم بیمار ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے جس طرح خون کا گردش کرنا پورے جسم میں ضروری ہے، تو مال کی حیثیت معاشرے میں ایسے خون کسی ہے جو کہ جسم کے لیے گردش کرنا ضروری ہوتا ہے، تو مال کا گردش کرنا معاشرے میں بہت ضروری ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جو زکوٰۃ کا حکم فرمایا
وہ اس لیے تاکہ مال گردش میں رہے، ایک جگہ پہ اگر جمع ہوگا تو مالدار طبقہ اس مال سے جو ایک جگہ پہ زکوٰۃ نہیں ادا کر رہے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر رہے، تو وہ ان کو اخلاقی برائیوں میں مبتلا کر دے گا، وہ عیاشی میں پڑ جائیں گے، آرام طلبی میں پڑ جائیں گے، آخرت سے غافل ہو جائیں گے۔ اور اگر دوسری طرف جو نقصان ہوگا وہ یہ ہوگا کہ غریب جو طبقہ ہے، عوام الناس جو ہے، جن کے پاس مال نہیں ہے، ان کو بھی نقصان، کہ ان کے پاس مال نہیں پہنچے گا، ان کی ضروریات پوری نہیں ہوں گی۔ ان تمام مسائل کا جو حل اللہ رب العزت نے بتایا ہے وہ زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، اس سے معاشرے کے بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم نے زکوٰۃ کے بارے میں چند باتیں پڑھی، جن میں سے زکوٰۃ کا لغوی معنی، اصطلاحی معنی، قرآن پاک میں زکوٰۃ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ارشادات، احادیث نبویہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زکوٰۃ کے بارے میں ارشادات، اور پھر کچھ ہم نے زکوٰۃ کے فوائد پڑھے۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ تعالیٰ باقی زکوٰۃ کی تفصیل پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔